أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا انسانوں اور جنات کی گمراہی کی وجہ کیا بنتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں کو جناتوں کو آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، کان دیے، یہ ساری چیزیں دی ہیں، لیکن ان چیزوں کو جہاں پر استعمال کرنا چاہیے یہ کرتے نہیں ہیں۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ نمبر ایک قانون استدراج کو، نمبر دو جو شکاری بن کر آئے تھے خود شکار ہو گئے۔ یہ دو باتوں کو اللہ بیان فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو۔ لفظ آیات، آیت کا معنی معجزہ بھی آتا ہے، آیت کا معنی نشانی بھی آتا ہے، آیت کا معنی پیغمبر بھی آتا ہے، آیت کا معنی آسمانی کتاب بھی آتا ہے، آیت کا معنی صحیفہ بھی آتا ہے۔ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں، جتنے صحیفے اتارے ہیں، سب کے اندر اللہ نے آیات لائی ہیں، اور قرآن کے اندر 6666 آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کی ہر آیت یہ معجزہ ہے، اور اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزہ دیا تھا۔ ہر پیغمبر کی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ نے طاقتور قسم کا معجزہ دیا تھا۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو یہ قرآن کا معجزہ دیا جو پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا بھی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو مشرکین مکہ نے منہ سے مانگا اور اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے دکھایا، لیکن ظالم بدبخت کہنے لگے یہ تو کیا ہے جی، جادو کیا ہے جی، ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی بنی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج بھی سائنسدان اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا سنستدرجہم، ہم ان قریب ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے ان کا وہم و گمان نہیں ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں جی، استدراج کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو آہستہ آہستہ ترقی دی جائے گی، یہ استدراج کا معنی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی ظالم کو، کسی کافر کو ابتداءً مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے۔ اللہ نے ظالم کے لیے ایک جگہ، ایک ٹائم، ایک لیول برابر کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ظالم ظلم کرتے 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 اس سٹیپ پر پہنچتا ہے نا، اللہ پھر اس کو پکڑتا ہے، اور وہاں سے پکڑتا ہے جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کافر بندہ اللہ اسے ڈیل دیتا ہے جی، بے شمار دولت دیتا ہے، بے شمار انعامات دیتا ہے، کار کوٹھی بنگلے دیتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت دیتا ہے،
لیکن ڈیل ہوتی ہے جی، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہے اور اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، بس دنیا یہ سب کچھ ہے، وہ بندہ بھی اللہ کی گرفت میں آتے 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 جب ایک جگہ پہ جا کر، ایک وقت پر جا کر پہنچتا ہے تو اللہ پھر پکڑتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے نا جی، ان بطش ربک لشدید، پھر آپ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ دنیا کی پکڑ ہوتی ہے نا جی، آج ہمیں کون پکڑ سکتے ہیں جی؟ اگر کوئی پکڑتا ہے زیادہ سے زیادہ تھانے والے ہیں جی، اگر ہم پیسے والے ہیں نا جی، وہ سچو کے منہ میں پیسے رکھیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، اگر تھوڑے سے پیسے کام میں جائیے کہ تعلقدار والے ہیں تو کسی ممبر صاحب کو یا کسی اور وڈیرے کو پکڑیں گے تو سفارش کریں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ جہاں سے بھی بچ جاتے ہیں تو تھوڑا اور آگے چلے جائیں جی، آگے کسی کا وزیر کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، وہاں سے سفارش کر کے چھڑا لیتا ہے، جہاں تک کہ اگر وہاں سے بھی بچ جاتا ہے تو آگے جج تک جاتے ہیں، وہاں پر سفارش لائی، وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں پھر کوئی پکڑ، جب اللہ پکڑتا ہے نا، نہ پھر پیغمبر چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی ولی چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی صاحب چھڑا سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کے نظریے ہیں جی، عقیدے بنائے ہوئے جی، پیغمبر پکڑے اور اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، یہ کفریہ نظریہ اور کفریہ عقیدہ ہے جی، یہ سخت بات ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے، محدثین نے چند اصطلاحات بیان کیے ہیں جو آپ سمجھیں، آگے قرآن کے اندر ان کا ذکر آئے گا تو بندے کو سمجھنے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ جو چیز عادتاً خرق عادت کے طور پر جس چیز کا تصور ذہن میں نہ آتا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر کیٹیگریاں ہیں، تفصیل ہے۔ اگر یہ چیز کسی نبی ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو مفسرین کہتے ہیں اس کا نام ارحاس ہے۔ ارحاس کہ حضور علیہ السلام جب بچپنے میں تھی جی، جوانی میں تھے، نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جاتے تھے تو پتھر سلام کیا کرتے تھے، درخت سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو طالب کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی بڑی شدت سے تھی، بڑی سخت گرمی تھی، بادل سر کے اوپر آیا اور اس نے سایہ کیا جی، بادلوں نے سایہ کیا۔ تو جو چیز عادتاً خرق عادت کے طور پر پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو نبوت سے پہلے، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ اور جو چیز پیغمبر کی نبوت کے بعد، کسی نبی کے نبی ہونے کے بعد اگر اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے گی، اس چیز کا تصور ذہن میں آنا یہ ناممکن ہو، بندہ مان ہی نہ سکے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جی، ایک اللہ کا ولی ہے جی، سمجھدار ہے جی، متبع سنت ہے، پیغمبر کی بات مانتا ہے، پیغمبر کی شریعت پہ چلتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ کرامت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے جی، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جو بندے کا صرف ہاتھ ہوتا ہے، اجازت اور اذن رب کا چلتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی کافر کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے شعبدہ بازیاں بندے کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہیں، اگر کافر کے ہاتھ پر یہ چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے جی، کرنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن اور کچھ گیا، تو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ اہانت مہونت سے۔ پہلے نمبر پر آ گیا ارحاس۔ اللہ کسی نبی کو نبوت عطا کرنے سے پہلے اگر کوئی اس کے ہاتھ پر چیز ظاہر کر دے نا جی، تو یہ اس کی نبوت کی تائید کے لیے یہ ہوتا ہے۔ دوسرا معجزہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے پیغمبر کی رسالت کو، کوئی بھی پیغمبر ہو، اس کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ متبع سنت ہو، 5 وقت کا نمازی ہو جی، اس کو ولی کہتے ہیں جی۔ 5 وقت کا نمازی ہو، ہر وقت ہر حال میں پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہو۔ آج کل کے ولی بھی ایسے ہیں نا جی، اللہ ہی معاف فرمائے، سال غسل نہیں کرتے، مونچھیں وہ منہ میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اوپر سے لٹیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں، نہ غسلوں کا پتہ ہے نہ وہ صفائیوں کا پتہ ہے۔ لوگوں نے ان کو بھی اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ ولی تو وہ ہے جسے دیکھ کر بندے کو خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام یاد آ جائیں، جسے دیکھ کر حضور کا زمانہ یاد آ جائے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ جس کا چہرہ چوندھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں، نہ کہ اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہو، اس کو لوگوں نے ولی بنایا ہو۔ تو اگر کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز ظاہر ہو جائے
تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر کافر کی مرضی کے خلاف ظاہر ہو جائے تو اس کو اعانت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نا جی، تو وہاں پر پانی کی قلت ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کم ہو گیا، نہ انسانوں کے پینے کے لیے نہ جانوروں کے پینے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا قافلے کے اندر جاؤ، پتہ کرو جس کے پاس جتنا پانی وہ سب جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا ایک برتن کے اندر، اللہ کے پیغمبر نے اپنی 5 انگلیوں کو پانی کے اندر رکھا تو انگلیوں سے فوارے چھوٹنے لگ گئے جی پانی کے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ اب حضور کے معجزے کے مد مقابل مسلمہ کذاب تھا جی، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، جھوٹا۔ اب وہ اس نے حضور کے معجزے کی نقل کرنی شروع کی جی۔ اس کے دوستوں کو بھی ایک مرتبہ پانی کی ضرورت پڑ گئی، کہا کہ پانی کی قلت، ہمارے چشمے کے اندر پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہاں سے پانی بھر کر لاؤ تو میں ہاتھ رکھتا ہوں۔ جب اس کے مریدین نے پانی بھر کر لایا تو وہ مسلمہ کذاب دجال نے ہاتھ بیچ میں رکھا، جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے جی، کافر کی مرضی کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جنگ احد میں تھی جی، ایک صحابی رسول کو تلوار لگی، آنکھ نکل آئی تھی بات، اور وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور بڑا حسین و جمیل صحابی تھا، نئی شادی ہوئی تھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے نئی شادی کی، ابھی بیوی کے پاس جاؤں گا تو اس کی یہ آنکھ بری لگے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ میری آنکھ کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کے پیغمبر نے آنکھ اٹھائی اور وہاں پہ رکھی اور دعا مانگی، اے اللہ میرا کام تھا یہاں پہ رکھنا، اب تیرا کام ہے اس آنکھ کو جوڑنا۔ اللہ نے آنکھ کو جوڑ دیا، آگے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا وہ صحابی۔ اب مسلمہ کذاب کا بندہ تھا، اس کو تلوار لگی، اس کی آنکھ باہر نکل آئی، تو وہ اپنی آنکھ لے کر وہ مسلمہ کذاب کے پاس گیا، تو اس نے حضور کی نقل کی اور وہ آنکھ اٹھا کر رکھی وہاں پر، وہ آنکھ ٹھیک ہونے کے بجائے دوسری آنکھ بھی کانی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کافر کی مرضی کے خلاف کبھی کبھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فقہاء کی اصطلاحات تھی جو بیان کی ہیں۔ فرمایا من حیث لا یعلمون، اللہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے پکڑتا ہے، اور وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جی، مثال ایک کو آپ کو دیتا ہوں۔ اکثر اوقات جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے جی، دولت کے گھمنڈ ان کے سر کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں نا جی، وہ ہر وقت دولت کیا ہی کا نشہ ہوتا ہے، یہی دولت بندے کو کیا کر دیتی ہے جی، مار دیتی ہے۔ انہی دولتوں کی وجہ سے بندے پھر کیا ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ انہی دولتوں کی وجہ سے بندہ جاتے جاتے اچھی خاصی کار ہے تو وہ نشے کے اندر، دولت کے نشے میں چکنا چور ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے جی، وہیں پہ مر جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم ان کو ایسی جگہ سے پکڑیں گے جہاں سے بندے کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ املی لہم ان کیدی متین، فرمایا میں ڈھیل دیتا ہوں ایسے ظالموں کو اور ایسے گناہگاروں کو، ایسے کافروں کو جو میری آیات کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کرتے ہیں، میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ، کیا انہوں نے غور فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کے ساتھ کوئی دیوانہ پن نہیں۔ اس آیت کا شان نزول سنیں۔ مکہ مکرمہ سے 3-4 دن کی مسافت پر ایک جگہ آتی تھی جی، وہاں پر قبیلہ غفار قبیلہ تھا، وہ آباد تھا جی، اور اس قبیلے کے اندر ایک بندہ تھا جی، اور تھا وہ کافر، اور اگر وہ دم کرتا کسی مجنون دیوانے بندے کو نا جی، اس کے دم کے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب اس کو جب پتہ لگ اللہ کے پیغمبر مکہ میں تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی شروع کی۔ جب تبلیغ کرتے نا تو کافر مشرکین مکہ کہتے ھذا ساحر مبین، یہ جادوگر ہے، یہ کیا ہے جی، دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، العیاذ باللہ۔ حضور کو طرح طرح کے تانے کسے جاتے۔ اب جب اس بندے کو پتہ چلا نا جی، اس کا نام زماد تھا جی، زماد بن سالوہ، تو اس کو پتہ چلا کہ کعبے کے متولیوں میں سے ایک متولی کا بیٹا پیدا ہوا ہے جی، ہے بھی لاوارث ہے اور ہے بھی دیوانہ ہے جی۔ اور اس زمانے کے لوگ کعبے کے متولیوں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا جی، آپ کے علاقے کے اندر بھی مسجد کا امام ہو یا مسجد کے امام کا کوئی بیٹا ہو تو کہتے ہیں استاد جی کا بچہ ہے، تو وہ اس زمانے کے اندر وہ کعبے کے متولیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو دل میں خیال آیا میں جا کر خود اس کے پاس اس کو دم کروں گی، کیونکہ ہے لاوارث ہے، وارث اس کا کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے میرے پاس آئے گا، اس کے پاس پیسے کیسے ہوں گے جی۔
تو وہ زماد بن سالبہ وہاں سے چلا 3-4 دن کی مسافت طے کر مکہ مکرمہ میں پہنچا. کسی سے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ہے جی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی یہ پاگل ہو گئے، دیوانہ ہو گئے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا. کہا حضرت میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، مکہ کے لوگ کہتے ہیں وہ دور دراز کے علاقے تک آپ کی خبر پہنچ گئی ہے کہ آپ پاگل ہو جی، العیاذ باللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جی. کہا آپ نے سنا ہوگا جی قبیلہ بنو غفار کے اندر ایک بندہ ہے جی، وہ بندہ نچیز میں ہوں جو پاگل دیوانے بندوں کو دم کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قوم کے لوگوں نے میرے ساتھ تعصب اور ضد کی وجہ سے، میں نے اللہ کی باتیں سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جنت کی خوشخبریاں دیتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچاتا ہوں، یہ مجھے پاگل کہتے ہیں. اور یہاں تک بس نہیں کیا، اپنے علاقے کے اندر وہ دور دراز کے علاقے تک مشہور کر دیا ہمارے پاس ایک پاگل آ گیا علیہ باللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ خطبہ سنایا. آپ جو خطبہ سنتے ہو نا جمعے والے دن، دوسرا خطبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ سنایا. اس خطبے کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، محشر بھی ہے. یہ ساری چیزیں. اب وہ حیران پریشان ہوا. ظاہر بات ہے وہ بندہ بھی پڑھا لکھا تھا جی، سمجھدار تھا، اپنی زبان کے اوپر مہارت تھی. تو سوچنے لگا کہ یہ کوئی پاگل بندے کا کام نہیں ہے، اتنی فصیح زبان بولتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر سنائی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. وہ حیران و پریشان ہو گیا، یہ الفاظ کہاں سے بول رہا ہے. اب جب اس نے دیکھا نا جی زبان فصیح ہے، سلجھ مزاج کا بندہ ہے، آداب اس کے اندر اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، اس نے کہا یہ کوئی پاگل نہیں ہے، یہ تو سچا پیغمبر ہے. دیکھیں وہاں سے آیا حضور کو شکار کرنے کے لیے، خود شکار بن گیا. وہاں سے آیا حضور کو قیدی بنانے کے لیے، خود قیدی بن گیا. وہاں سے آیا کافر بن کر، یہاں سے اللہ نے اسے واپس بھیجا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ بنا کر. یہ ہوتی ہے تڑپ جی، چاہت. فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم نہیں ہے ان کے ساتھی کے ساتھ، من جنہ کوئی جنون، کوئی دیوانہ پن، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر واضح ڈرانے والا. اللہ کا پیغمبر ڈراتا ہے میری امت کے لوگوں اللہ کے عذاب سے بچو. پہلی امتوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی، اللہ کی بات نہ مانی، ان پر عذاب آیا. پھر اس جہان کو چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت نے برپا ہونا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من مات، جو بندہ فوت ہو گیا، فقد قامت قیامت، اس بندے کی قیامت شروع ہو گئی ہے. جو بندہ فوت ہو گیا، ہم یہ سنتے رہتے ہیں نا جی قیامت برپا ہوگی، وہ تو قیامت کبریٰ ہوگی. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا جی، یہاں سے پھر آگے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ پھر بندے کو اپنے نامہ اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملتی رہتی ہے. تو فرمایا اللہ نے ان ہوا الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے وہ ڈرانے والا مگر واضح. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے یہ لوگ زمین و آسمانوں کی بادشاہت کے اندر. دیکھیں اللہ نے یہ آسمان بنائے ہیں جی، جس بندے کو اللہ نے آنکھیں اور عقل عطا فرمایا ہے وہ بندہ دیکھے نا جی، یہ نیلی چھت ہے جی، بغیر ستونوں کے، بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑی کی ہے. اگر بندہ صرف آسمان کو ہی دیکھے نا جی، کوئی بندہ پھر اللہ کی خدائی کے ساتھ اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے. اور پھر فرمایا والارض، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا جی، اس کے اندر پہاڑ رکھیں، دریا رکھیں، سبزہ رکھا ہے، کاشتکاری رکھی ہے. اور فرمایا وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے جی، جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، فرمایا وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور یہ کہ قریب ہے کہ ہو ان کی موت کا وقت قریب. انسان لمبی امیدیں رکھتا ہے، اللہ کی تخلیقات کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتا. فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور ظالموں ابھی رب کا قرآن سن کر تم ایمان نہیں رکھتے ہو، ابھی آنکھیں کھلی آسمان دیکھ کر رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہو. زمین کے اوپر چلتے ہو، زمین تمہیں طرح طرح کے اناج دیتی ہے. زمین کے اندر تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، دریاؤں کو دیکھتے ہو. کون ہے وہ ذات جو ان دریاؤں کو چلاتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر کھڑا کرتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو
اس رہنے والی دنیا کے اوپر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. انسان ہے یہ حیوان ہے، چرند ہے یہ پرند ہے. فرمایا ابھی ایمان نہیں رکھتے ہو تو مرنے کے بعد ایمان رکھو گے، وہاں پر تو ایمان تمہارا قبول ہی نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو. سنستدرجہم، ہم عن قریب ان کو پکڑیں گے آہستہ آہستہ، من حیث، جہاں سے لا یعلمون، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. مَا بِصَاحِبِهِمْ، نہیں ہے ان کے ساتھی کے ساتھ، مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من جنہ کوئی دیوانہ پن. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے وہ الا مگر نذیر، ڈرانے والا، مبین، واضح. اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات، آسمانوں کی بادشاہت کے اندر، والارض، اور زمین کی بادشاہت کے اندر، زمین کے عجائبات کے اندر. وما خلق اللہ من شیء، اور وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اس میں غور و فکر نہیں کیا. وَأَنْ عَسَىٰ، اور قریب ہے یہ، ان یکونا، یہ کہ ہو، قد اقترب اجلہم، ان کی موت کا وقت قریب، ان کا نیٹا قریب. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس اس کے بعد کس بات کے اوپر وہ ایمان رکھیں گے.